اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 6۔ اس تختی میں اگر آپ عنوان دیکھیں تو اس پر لکھا ہے مشق، حرکات و تنوین۔ مشق کا معنی ہوتا ہے آج کے دور کے حساب سے پریکٹس۔ پریکٹیکلی طور پر جو حروف ہم نے پڑھے، اسی طرح جو ہم نے حرکات پڑھی ہیں، ان کی یہاں پر دہرائی ہوگی۔ تو اس مشق میں، اس تختی میں ہم نے 4 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1، جو بات میں ہر سبق میں تقریباً کہتا آ رہا ہوں، حروف کی ادائیگی میں مخرج کا خاص خیال رکھنا ہے۔ حرف کو اپنے مخرج سے نکالنا ہے، حرف اپنے مخرج سے ادا ہو۔ دوسری بات، حروف کی صفات کا خیال رکھنا ہے۔ موٹے حروف کو موٹا پڑھنا ہے اور باریک حروف کو باریک پڑھنا ہے۔ اگر ہم مخرج کا خیال نہیں رکھیں گے، ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم صفات کا خیال نہیں رکھیں گے، اس کے اندر بھی بسا اوقات ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے۔ اور عموماً غلطی اس لیے ہوتی ہے اس میں، استاد نے پہلی تختی میں، دوسری میں، تیسری میں حروف کا خاص خیال رکھا ہے، حروف کو مخارج سے اس کی صحیح ادائیگی کرائی ہے۔ اب استاد بھی مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے بچے کے حروف ٹھیک کرا دیے، اور کیونکہ پہلی 3 تختیوں میں صرف حروف ہیں، اس لیے وہاں بچہ ادائیگی بھی اکثر درست کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد تختی نمبر 4 میں حرکات کی تختی، تختی نمبر 5 میں تنوین کی تختی، اس کے اندر بھی کیونکہ ایک حرف ہوتا ہے، اس کے اوپر حرکت ہوتی ہے، کبھی زبر ہے، کبھی زیر ہے، کبھی پیش ہے۔ اسی طرح تختی نمبر 5 میں تنوین کی صورت میں کبھی 2 زبر ہیں، کبھی 2 زیر، کبھی 2 پیش ہیں، لیکن حرف ایک ہی ہوتا ہے۔ اور اس تختی کے اندر کیونکہ مختلف حروف کو جمع کیا ہے، ان کا ایک جملہ بنایا ہے، اب اس میں حرف کا بھی خیال رکھنا ہے، اور نمبر 2، حرکات کی ادائیگی میں حرف اپنے مخرج سے اور صفات کے ساتھ ادا ہو، ورنہ اس تختی میں آ کر بچے کی توجہ حرکات اور تنوین کی طرف تو چلی جاتی ہے کہ کون سے حرف پر 1 زبر ہے، کون سے کے اوپر 2 زبریں ہیں، کون سے کے اوپر حرکت ہے اور کون سے کے اوپر تنوین ہے۔ تو حرکات اور تنوین کی طرف توجہ کی وجہ سے حروف کے مخارج کی طرف دھیان نہیں رہتا، حروف کی صفات کی طرف توجہ نہیں رہتی۔ تو ہم نے ان 4 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، حروف کے مخارج کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کی صفات کا بھی خیال رکھنا ہے، اسی طرح حرکات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ حرکات کو لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکے کے ساتھ بھی نہیں پڑھنا کہ حمزے کی آواز پیدا ہو۔ اور نمبر 4، تنوین کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے، اور تنوین کی ادائیگی میں جہاں پر غنہ ہو وہاں غنہ کی ادائیگی بھی درست طریقے سے کرنی ہے، اور جہاں پر غنہ نہ ہو وہاں پر غنہ ادا نہیں کرنا۔ تو یہ 4 باتیں اس تختی کے اندر بہت اہم ہیں۔ دوسری بات، ہجا کرتے ہوئے پہلے حرف
اس کا نام لیں گے اور حرف کا مکمل اور پورا نام لینا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر حرکت پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے حرف کا مکمل اور پورا نام لیں گے، پھر اس کے اوپر حرکت پڑھیں گے اور ان دونوں حروف کو آپس میں ملائیں گے، اس کے بعد پھر تیسرے حرف کا نام اور اس کی حرکت کا نام، پھر ان دونوں حروف کو اس تیسرے حرف کے ساتھ ملائیں گے، پھر اس کے بعد چوتھے حرف کا نام اور اس کی حرکت کا نام، پھر اس کے بعد ان تینوں حروف کو اس چوتھے حرف کے ساتھ ہم نے ملانا ہے۔ عموماً ہجا کرتے ہوئے اس میں غلطی یہ ہوتی ہے، پہلے حرف اس کی حرکت، دوسرا حرف اس کی حرکت، تیسرا حرف اس کی حرکت، چوتھا حرف اس کی حرکت، یوں لگاتار ہم حروف کے نام بھی لیتے ہیں اور حرکات کے نام لے کر ان چاروں کا مجموعہ اکٹھے پڑھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ پہلا حرف اس کی حرکت، دوسرا حرف اس کی حرکت، پھر ان دونوں کو آپس میں ملانا ہے، پھر ہم نے تیسرے حرف کی طرف جانا ہے، پھر ان تینوں کو ملا کر ہم نے چوتھے حرف کی طرف جانا ہے۔ تو ہجا کرتے ہوئے اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ مثلا اس تختی کا پہلا جملہ جو ہے میں اس کا آپ کے سامنے ہجا کرتا ہوں، تو اس میں حرف کے مخرج کا بھی خیال رکھنا ہے، صفات کا بھی خیال رکھنا ہے، حرکت کا بھی خیال رکھنا ہے اور تنوین کا بھی خیال رکھنا ہے۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال دو زبر دن، آبادن۔ اس میں جو آبادن کے آخر میں الف لکھا ہے، اس الف کا ہجا نہیں کرنا، اس کا نام نہیں لینا۔ اگر اس کا ہجا نہیں کرنا تو اس کو یہاں پر لکھا کیوں ہے، اس کی وجہ سمجھ لیں۔ اصل میں یہ ایک وقف کی طرف اشارہ ہے، اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں، اور وقف بالابدال دو صورتوں میں ہوتا ہے۔ نمبر ایک، کلمے کے آخری حرف کے اوپر دو زبر کی تنوین ہو، اب آگے عام ہے اس کے بعد الف لکھا ہو، جیسے یہاں آبادن کے اندر ہے، یا اس کے بعد یا لکھی ہو جیسے قوان کے اندر ہے، یا اسی طرح اس کے آگے کچھ بھی نہ لکھا ہو جیسے ما ان، ندا ان، یہاں حمزہ کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد الف نہیں ہے، یا بھی نہیں ہے۔ اور یہ بات میں پیچھے تختی نمبر 5 کے تحت بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ بسا اوقات دو زبر کی تنوین حرف کے آخر پہ ہوگی، اس کے بعد الف ہوگا، کبھی یا ہوگی اور کبھی نہ الف ہوگا نہ یا ہوگی۔ اصل میں یہ مصحف عثمانی کے رسم الخط کی طرف اشارہ ہے، جیسے قرآن کریم میں آبادن کے آخر میں الف لکھا ہے اور بسا اوقات یا لکھی ہوتی ہے، جیسے ھدی للمتقین، قل ہوا اذا، اور بسا اوقات آگے الف نہیں ہوتا، یا بھی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے آخر میں دو زبر کی تنوین ہوتی ہے، جیسے نداءن، ماءن۔ اب جب وقف کرتے ہیں تو آبادن سے آبادا، ہدن سے ہدا، قل ہوا اذن سے اذا، اسی طرح نداءن سے نداء، ماءن سے ماء۔ اس کا معنی کہ وقف بالابدال کہتے ہیں کہ دو زبر کی تنوین کو جو حرف کے آخر میں ہوتی ہے وقف کی حالت میں الف سے بدل دینا، ایک صورت۔ دوسری صورت وقف بالابدال کی، کسی جملے کے آخر میں، کسی کلمہ کے آخر میں آخری حرف وہ گول تا ہو، تائے مدورہ، گول تا، تو وقف کی حالت میں یہ گول تا ہا سے بدل جاتی ہے۔ جیسے ہماری اس تختی کے اندر دوسری لائن کے اندر ایک لفظ ہے، ایک جملہ ہے، بارارہ، بارارہ۔ اب یہاں باراراتن، باراراتن، اصل میں یوں ہے، جب وقف کریں گے تو وقف کی حالت میں بارارہ، یہ گولتا ہا سے بدل جائے گی۔ اسی طرح قرآن کریم میں بہت ساری اس کی مثالیں ہیں، القارعات ملقارعہ،
القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، یہ گول تا ہے، تائے مدورہ، اور وقف کی حالت میں یہ ہا سے بدل جاتی ہے، اور اس وقف کو وقف بالابدال کہتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں یا قاعدہ کی اس تختی کے اندر ہمارا جو دوسرا کلمہ ہے اس کا ہجا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر اس کا وقف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حمزہ زبر آ، حا زبر حا، آحا، دال دو پیش دن، آحدن، اور وقف کی حالت میں آحد، آحد، اس آ کو لمبا نہیں کرنا، آحد، آحد نہیں، آحد۔ اسی طرح اگلا کلمہ حمزہ زبر آ، خا زبر خا، آخا، ذال زبر ذا، آخاذ۔ تو اس طرح جب اس کے اوپر ہم وقف کریں گے تو وقف کی حالت میں آخاذ، آخاذ، اس وقف کو وقف بالاسکان کہتے ہیں۔ وقف بالاسکان کا معنی کلمہ کے آخری حرف کے اوپر جو حرکت ہے اس حرکت کو ختم کر کے کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کر دینا، یہ وقف بالاسکان کہلاتا ہے۔ تو ایک آبادن کے اوپر وقف ہے، آبادا، یہ وقف بالابدال کی ایک صورت ہے کہ دو زبر کی تنوین وقف کی حالت میں کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کرنے کی صورت میں الف سے بدل جاتی ہے۔ اور نمبر دو احد، یہ وقف بالاسکان ہے، کلمہ کے آخری حرف کی حرکت کو ختم کر کے آخری حرف کو ساکن کر دینا، یہ وقف بالاسکان ہے۔ اور پھر اس تختی کے اندر آپ نے ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کے اندر کیونکہ 3 حروف 4 حروف کو آپس میں ملا کر ایک کلمہ بنایا گیا ہے، اب اس کی ادائیگی میں بعض حروف ایسے ہوں گے جو باریک ہیں اور بعض حروف ایسے ہوں گے جو موٹے ہیں، اور کبھی ایسے ہوگا پہلا حرف بھی باریک، آخری حرف بھی باریک، اور درمیان والا حرف پر ہوگا، موٹا ہوگا، اور کبھی ایسا ہوگا پہلا حرف بھی موٹا، آخری حرف بھی موٹا، اور درمیان والا حرف باریک ہوگا۔ تو ہم نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ موٹے حرف کو پڑھتے ہوئے درمیان میں باریک حرف موٹا نہ ہو جائے، اسی طرح جو شروع کے اندر باریک حرف ہے، درمیان میں موٹا حرف ہے، پھر آخر میں باریک حرف ہے، تو ان دو باریک حرفوں کے درمیان جو پر اور موٹا حرف ہے ان باریک حروف کی ادائیگی میں وہ موٹا حرف جو ہے وہ باریک نہ ہو جائے، اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر آخاذ، اب آخاذ، حمزہ بھی باریک ہے، ذال بھی باریک ہے، اور درمیان میں خا یہ موٹا ہے، تو ان دونوں کو باریک پڑھنا ہے اور درمیان والے کو موٹا پڑھنا ہے۔ اسی طرح اب آگے چلیں، طابقن، طابقن، اب اس میں قا بھی موٹا ہے، آخر میں قاف بھی موٹا ہے، اور درمیان میں با جو ہے یہ باریک ہے، اور بسا اوقات اس میں غلطی یہ ہوتی ہے طابقن، طابقین، یعنی طا اور قاف کے موٹا پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم با کو بھی پر کر دیتے ہیں، با بھی موٹا پڑھا جاتا ہے، اور بسا اوقات اس میں طا کو موٹا پڑھتے ہیں، اس طا کے موٹاپے کی وجہ سے جب با کی باریکی کی طرف ہم جاتے ہیں تو اس کے اندر ہم مبالغہ کرتے ہوئے امالہ کر دیتے ہیں۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں طابقین، طابقین، اب طا کو موٹا کیا جا رہا ہے، با کو باریک کیا جا رہا ہے، اور با کی باریکی میں مبالغہ اتنا ہوا ہے کہ وہ با نہیں رہا بلکہ وہ با بن گیا، با، جیسے میں نے پہلی تختی میں اور اس کے بعد کی اسباق کے اندر میں نے یہ بات کھل کر آپ کے سامنے اور پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ عرض کی تھی کہ خصوصاً وہ حروف جو باریک ہوتے ہیں ان کے آخر میں الف ہوتا ہے، ان کی ادائیگی میں ہم نے اپنے منہ کو اوپر کی طرف کھولنا ہے، منہ کو نیچے کی طرف نہیں کھولنا،
اوپر کی طرف کھولیں گے تو حروف کی ادائیگی درست ہوگی، اور اگر نیچے کی طرف کھولیں گے تو اس میں امالہ ہو جائے گا، اس میں الف یا کی طرف اس کا جھکاؤ ہو جائے گا، اور اسی طرح زبر کا جھکاؤ زیر کی طرف ہوگا، تو اس لیے امالہ سے بچتے ہوئے ہم نے حروف کی ادائیگی کرنی ہے۔ پھر اس میں ایک بات اور سمجھ لیں، یہ اس قاعدہ کی جو میرے ہاتھ میں ہے، اس کی دوسری لائن اور اس کا پہلا حرف یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا جو ہجا ہے، اس کا ہجا کرتے ہوئے حمزہ زبر آ، نون زبر نا، آنا، اس کے آخر میں جو الف لکھا ہے یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ ہاں البتہ جس وقت اس کلمہ کے اوپر ہم وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں یہ نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ آخر میں جو الف لکھا ہے یہ الف بھی پڑھا جائے گا۔ ہم اگر اس کے اوپر وقف کریں تو آنا، وقف کی صورت میں الف پڑھا جائے گا، اور اگر ویسے ہم اس کے اوپر وقف نہ کریں تو وقف نہ کرنے کی صورت میں اس کا الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اور پھر اس میں ایک لفظ لکھا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں پڑا نون۔ اس پڑا نون کا کیا مطلب ہے؟ یہ پڑا نون کھڑا نون کی ضد ہے۔ پڑا نون کھڑا نون کی ضد ہے۔ کیا مطلب؟ کہ لکھا ہوا تو کھڑا نون ہے، حمزہ زبر آ، نون زبر آگے ساتھ الف بھی لکھا ہے، کھڑا نون لکھا ہے، لیکن پڑھتے ہوئے ہم نے اس کو کھڑا نون نہیں پڑھنا بلکہ اس کو پڑا نون پڑھنا ہے۔ ہاں البتہ وقف کی حالت میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ وقف کی حالت میں اس آنا کا جو الف ہے یہ پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری اس مشق کے اندر ایک کلمہ ہے قوریہ۔ اب میں اس کا ہجا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، قاف پیش قو، را زیر ری، قوری، حمزہ زبر آ، قوریہ۔ اس میں قاف کو موٹا پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جب را کا نام لیں گے، را کا نام لیتے ہوئے اس کو پر پڑھنا ہے، زیری۔ جب اس کے نیچے کسرہ پڑھیں گے، زیر پڑھیں گے، تو پھر اس را کو باریک کر دیں گے، کیونکہ را کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر یہ متحرک ہو اپنی حرکت کے تابع ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر اس کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اور اگر اس کے نیچے زیر ہو تو پھر اس کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ جیسے باطن، اب ان دونوں را کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے، اس لیے اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اور یہاں سرور، سرور، سین باریک، اس کے بعد را کے اوپر کیونکہ پیش ہے، اور آگے بھی را کے اوپر دو پیش جو ہے وہ تنوین ہے، دو پیش والی، تو اس لیے ان دو را جو ہیں ان کو پر پڑھا جاتا ہے۔ اور یہاں قوریہ، اس را کو باریک پڑھا جا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو پھر اس کو پر پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے، اور اگر اس کے نیچے زیر ہو تو پھر اس کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ اور جب اس کے اوپر وقف کریں گے تو کیونکہ وقف بالاسکان ہے، آخری حرف کو ہم نے ساکن کرنا ہے، تو یہ وقف کی حالت میں قوری، قوری، قاف کو موٹا، را کو باریک، اور آخر کے اندر حمزے کو ساکن کر دینا ہے۔ اور یہاں قوریہ کے اوپر جو حمزہ ہے یہ حمزہ بشکل یا ہے۔ یہ بات تختی نمبر 2 کے تحت گزر چکی ہے کہ حمزہ جو ہوتا ہے کبھی الف کی شکل میں آتا ہے، کبھی واو کی شکل میں آتا ہے، اور کبھی یا کی شکل میں آتا ہے۔ تو یہاں پر جو یہ حمزہ ہے یہ حمزہ یا کی شکل میں ہے۔ تو ہم نے کل کے سبق میں آنے تک کم از کم ایک مرتبہ اس تختی کی مشق کرنی ہے، اور مشق کرتے ہوئے ہم نے ان باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کے اندر مخارج کا بھی خیال رکھیں، اس کے اندر صفات کا بھی خیال رکھیں،
اس کے اندر حرکات کا بھی خیال رکھیں اور اسی طرح اس کے اندر تنوین کا بھی خیال رکھیں۔ ان چاروں باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے اس تختی کی مشق کرنی ہے۔